حالانکہ موت تو ایک پل ہے، پل سے گزریں گے تو سامنے اللہ کا دیدار بھی ہوگا، مدینے والے کی زیارت بھی نصیب ہو، تو زیارت ہوگی، اور ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن خوف سے، ہر کلیجہ دہل جائے گا، اوڑھ کر کالا جبہ وہ آ جائیں گے اور سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا۔ یہ موت کا خوف نکالنے والی چیزیں ہیں، ڈر۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیں، یہ میں امید کی بات کرنے لگا ہوں، چلیں اب یہ بات تو مشکل ہے پر کرنی پڑے گی، مجبوری ہے۔ کبھی کبھی ابا جی سے مار بھی پڑ جاتی ہے بندے کو، گھر میں کوئی 2-4 لگ بھی جاتی ہیں، تو اس وقت نا جو سب سے بڑا سہارا کسی کو نصیب ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کرے اماں گھر میں موجود ہو۔ اور میں نے دیہاتوں میں کئی مائیں ایسی دیکھی ہیں جو بیٹے کے حصوں کی مار کھاتی ہیں، ابا نے ڈنڈا لے لیا ہے بیٹے کی غلطی پہ، اب اماں بیچاری سامنے ہو گئی ہے، 2-4 اس نے بھی کھا لی۔ یہ بات آپ سمجھیں، موت کا خوف نکالنے کے مفہوم میں بات عرض کر رہا ہوں۔ اماں موجود ہونا گھر میں تو ابا سختی بھی کرنے لگے تو کسی وقت احساس ہوتا ہے کہ جناب یہ سختی نہیں ہوگی کیونکہ میری اماں، اور اماں پوری وکیل بن جاتی ہے کہ نہیں تو نہیں پتا، وہ ہو گئی غلطی، وہ فلانے دے منڈے نے خراب کیتا ہے، حالانکہ ہو سکتا ہے اس نے اس کو بھی خراب کیا ہو، لیکن وہ اماں وکیل ہے، وہ وکالت کر رہی ہے اور وہ بے لوث کر رہی ہے، ہوتا ہے ایسے۔ اس بات کو سمجھ لیں اچھے طور پر، موت کا خوف نہیں، ڈر نہیں، اس لیے کہ گھر میں ماں موجود ہو تو باپ کا ڈر نہیں ہوتا، تو قبر حشر میں تو رسول کریم موجود ہے، وہاں تو نبی کریم موجود ہے، وہاں تو اللہ کریم اپنی رحمت فرمائے گا بندوں پر، اس لیے خوف نہیں، پینک نہیں، اپنی غلطیوں کا احساس ضرور کریں، اپنے اعمال پر توجہ ضرور دیں، لیکن موت کے خوف تلے دبتے نہ جائیں، انشاءاللہ صبح قیامت کرم ہوگا۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرمایا ہے بس ہم نے ایمان کامل لے کے جانا ہے دنیا میں۔ حضور نے فرمایا ہے جس طرح 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے اس طرح میرے غلاموں کے چہرے چمکیں گے قیامت کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جسم کے جن جن حصوں پر وضو کا پانی لگتا رہا وہ قیامت میں چمکیں گے، دور سے لوگ ان کا نور دیکھیں گے، پتہ چلے گا وہ محمد عربی کے غلام آ رہے ہیں۔ یہ کرم ہوگا صبح قیامت، یہ عطائیں ہوں گی، اس لیے مومن موت سے ڈرتا۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخری وقت ہے، نزع کا عالم طاری ہے، اور یہ گفتگو دیکھیں غلاموں کی، آپ کی اہلیہ رو پڑی، کہنے لگی ہائے ہائے افسوس۔ حضرت بلال فرمانے لگے کیا ہوا؟ کہنے لگی افسوس ہے کہ آپ دنیا سے جا رہے ہیں۔ تو حضرت بلال نے مضمون ہی بدل دیا، سوچ کا زاویہ ہی بدل دیا، فرمانے لگے یہ افسوس کا مقام نہیں، یہ تو خوشی کا مقام ہے، اس لیے کہ میری آج آنکھیں بند ہوں گی، قبر میں کھلیں گی، مدینے والے محبوب سے بھی ملوں گا، حضور کے غلاموں سے بھی ملوں گا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو موت تو مقام مسرت ہے، اور اگر یہ مل جائے زندگی میں، ایک بدو ایمان لے آئے، ابن ماجہ میں موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں ایک بدو ایمان لائے اور انہوں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ ہجرت بھی کی، ابن ماجہ میں موجود ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے نا انہیں ایک صحابی کے ساتھ کر دیا، وہ ان کے کام کاج میں مصروف ہو گئے ان کے ساتھ۔ تو حضور علیہ السلام نے نا ایک جگہ سے مال غنیمت آیا، تو طریقہ مبارکہ یہ تھا کہ مال غنیمت میں سب کو حصہ دیا جاتا تھا، اگرچہ وہ جہاد پہ نہیں گئے لیکن حضور نے انہیں بھی حصہ دیا، تو وہ صحابی تو رو پڑے، عرض کرنے لگے حضور میں اس کے لیے تو ایمان نہیں لایا تھا۔ تو حضور نے فرمایا پھر بتائیے، گرچہ حضور جانتے ہیں کس لیے لائے تھے؟ عرض کی حضور میں تو اس لیے ایمان لایا تھا کہ میں رب کی راہ میں لڑوں گا اور میں اپنی جان پیش کروں گا، میں شہادت کے لیے ایمان لایا تھا، مجھے یہ مال دولت نہیں چاہیے۔ تھوڑی ہی دیر گزری کہ ایک اور مارکے کا اعلان ہو گیا، جنگ کا اعلان ہو گیا، حضور نے فرمایا چلو، وہ گئے، اور چند ہی لمحے گزرے کہ وہ میدان میں اترے اور پھر شہید ہو گئے۔ صحابہ کرام ان کی مقدس لاش مبارک کو اٹھا کے محبوب کے قدموں میں لائے، تو نبی کریم نے کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی، حضور فرمانے لگے دیکھو اس نے اللہ کی تصدیق کی ہے تو رب نے بھی اس کی تصدیق فرما دی،
اور پھر یہ دو جملے محبوب کہتے کہتے اٹھے اور پھر حضور نے اپنا جبہ مبارک اتارا اور اتار کے فرمایا اس بندے کو نہ اس جبے میں کفن دے دو، اس میں اسے کفن دو، اس لیے کہ تو شہادت کے لیے ایمان لایا، موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جیا، اپنی زندگی کمزور نہ گزارے۔ یہ ذرا ایک مجلس دیکھیے برپا ہے صحابہ کی، اس طرح مجلس برپا ہے کہ حضرت صدیق اکبر علیل ہے، امام ابو نعیم نے اس کو لکھا ہے، اور کچھ صحابہ ان کی تیمارداری کے لیے حاضر ہوئے۔ یہ ذرا انداز گفتگو دیکھیے تو ایک صحابی عرض کرنے لگے حضور کسی طبیب کو بھی دکھانا تھا، آپ کی صحت ٹھیک نہیں۔ آج کل ہم کہتے ہیں نا ڈاکٹر کو دکھایا ہے، پھر لوگ فوراً پوچھتے کیا کہا ڈاکٹر نے؟ چلے خیر آپ ایسے نہیں ہوگے، ورنہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ یہ پوچھنے کے فوراً بعد پھر اپنا تجربہ بھی بتاتے ہیں، کہتے میں فلانی دوائی کھا دیجیے، اور کچھ دیسی نسخہ بنا کے بھی لے آتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں تھوڑا سا کھائیں بھی میرے سامنے۔ وہ اللہ کے بندے تو لے آیا ہے، تو اعتبار کر، کھایا جائے گا، ذرا انتظار کر، لیکن یہ کہ آپ کھائیں بھی۔ حالانکہ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ سب سے پہلے آپ سے پوچھتا ہے شوگر تو نہیں، بلڈ پریشر تو نہیں، کوئی اور مرض تو نہیں، اس کی روشنی میں وہ نسخہ تجویز کرتا ہے۔ لیکن جو صاحب بنا کے لے آئے ہیں نا، انہوں نے کچھ بھی نہیں پوچھا، وہ کہتے ہیں بابا لے آیا ہوں آپ کھا لیجئے۔ تو ڈاکٹر کو دکھایا ہے تو پھر ڈاکٹر نے کیا بتایا؟ تو یہ عام سوالات ہوتے ہیں، لیکن یہ معرفت والے لوگوں کی محفل ہے نا، یہ اللہ کے بندوں کی مجلس ہے نا۔ حضرت صدیق اکبر امیر المومنین علیل ہے، لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہیں۔ دوستوں غور کیجئے گا، پوچھا حضرت طبیب کو دکھایا ہے؟ فرمانے لگے ہاں طبیب دیکھ رہا ہے، طبیب دیکھتا رہتا ہے۔ حضرت طبیب نے کیا کہا ہے؟ فرمانے لگے طبیب نے کہا ہے میں جو چاہتا ہوں کر دیا کرتا ہوں۔ تو اب جو جاننے والے تھے ان کی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یہ کیا انداز گفتگو ہے؟ آپ کس اونچے مقام پر بیٹھ کر گفتگو فرما رہے ہیں؟ تو وہ سادگی، وہ معرفت الہی، وہ خدمت خلق، وہ مزاج اس دنیا کو خلفائے راشدین نے دیا۔ پھر باری حضرت عمر کی آئی۔ اچھا لطف کی بات یہ ہے کہ خود حضرت عمر فرماتے ہیں میرا اور جناب صدیق اکبر کا مقابلہ رہا عمر پر نیکیوں میں آگے گزرنے کا، خود فرماتے ہیں۔ لیکن جب حضرت صدیق اکبر وصال فرما رہے تھے تو انہوں نے اپنی جگہ پہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعین فرمایا۔ یعنی بظاہر جس آدمی سے مقابلہ رہا، لوگ کہتے ہیں نا میرٹ کیا ہے؟ میرٹ یہ سمجھو، میرٹ کس کو کہتے ہیں، معیار کیا ہے؟ حضرت عمر کو اپنی جگہ پہ منتخب کیا۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ نے جناب فاروق اعظم کا انتخاب کس لیے فرمایا؟ فرمایا اللہ کے حضور حاضر ہو رہا ہوں، رب جب پوچھے گا نا پیچھے امت کی ذمہ داری کس کی لگا کے آئے ہو، تو عرض کروں گا جو امت میں سب سے بہتر تھا اس کی ڈیوٹی لگا کے آیا۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کمال کر دیا۔ میں اکثر دوستوں سے یہ بات عرض کیا کرتا ہوں کہ حضرت صدیق اکبر نے نا سارے فتنے ختم کر کے جناب عمر کو دیے تھے۔ منکرین زکوٰۃ کے خلاف سب کام انہوں نے سمیٹ کر حضرت عمر کو خلافت دی۔ پہ جناب عمر کے لیے بڑا آسان، حضرت عمر نے جو جاندار خلافت کی ہے اس کے پس منظر میں بھی جناب صدیق اکبر کی محنت کار فرما۔ اور پھر بڑی سادگی، میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں، یہ جو لوگ بالکل سادے ہوتے ہیں نا، یہ بے نیاز سی طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں۔ یعنی جو نوجوان 4-5 ہزار روپیہ دے کے بال سیدھے کروا کے آتا ہے نا کسی سے، اور گھنٹہ ڈیڑھ بیٹھتا ہے کسی حجام کے پاس اور بال سیدھے کرائے اور بڑے اس نے کھڑے کر دیے کچھ لگا کر کے، اور کپڑے بھی بڑے اس نے رنگ برنگے پہنے، وہ بیچارہ پریشان بھی بڑا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے انہیں میں پیسے لاتے نے دنیا ویندی نہیں پئی میرے یہاں۔ اس کا خیال ہوتا ہے ٹھہر جائیں سارے اور پہلے مجھے دیکھیں، انوکھا جو بن کے آیا ہے۔ لیکن جو بیچارہ چارہ کاٹ کے بھینسوں کو دیکھ کے آیا اسے پریشانی کوئی نہیں، بلکہ اس نے بچنا ہے فوٹو سے، کہیں پیچھے بیٹھنا ہے۔ سادے لوگ جو ہوتے ہیں نا، اسی کسی دے کچھ بھی نہیں لگتے، نہ کوئی ساڈا دردی، ان کو غرض نہیں ہوتی چیزوں سے۔ وہ شہرت سے بچنے والا پیچھے پیچھے رہتا ہے، اور میرا جی چاہتا ہے ساری غزلیں اس پیارے کے نام کریں۔
کچھ لوگ ہٹتے ہیں، بچتے، کیسا انداز ہے کہ امیر المومنین